لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود. والصلاة والسلام على حبيب الله وحبيبنا نبي الله ونبينا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المنيبين الهادين المهديين. والسلام منا على علي بن الحسين زين العابدين والسيد الساجدين عليه السلام. وبالأخص سلام منا إلى إمام زماننا هذا بقية الله في الأرضين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. واللعنة الدائمة شمار على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. درود پڑھیے محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزاداران امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، شب شہادت ہے ایسے امام کی، ایسی ہستی کی کہ جو تمام سلسلہ ائمہ طاہرین میں کچھ ایسی نمایاں صفات رکھتے ہیں جس کی وجہ سے ہر امام نے ان کو اس صفت سے یاد کیا۔ ہوتا یہ ہے عام طور پہ کہ امام کیونکہ نمائندہ الہی ہے، حجت الہی ہے، منتخب الہی ہے ہدایت بشریت کے لیے، تو جس طرح ذات پروردگار تمام صفات عالی کی جمع ہے، جامع الصفات ہے ذات پروردگار، تمام اچھی صفتیں اس کے اندر مکمل طور پر پائی جاتی ہیں، تو وہ نمائندہ کہ جس کو خدا انسانیت کی ہدایت کے لیے انتخاب کرتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں اپنے اور بندے کے درمیان، عبد و معبود کے درمیان جو رابط کا کام انجام دینے کے لیے امام منتخب ہوتے ہیں، ان اماموں کو اپنی تمام صفات کا مظہر بنا کر پیش کرتا ہے۔
یہ ایک چھوٹا سا مقدمہ. لیکن اب ظاہر سی بات ہے کیونکہ ائمہ طاہرین پیکر بشری میں آئے ہیں تو بشری تقاضوں کے مطابق جو ایک زندگی ائمہ طاہرین نے گزاری ہے، کسی امام کی زندگی 60 سال سے زیادہ تجاوز نہیں کی ہے. اس عرصے میں کچھ صفات ایسی ہیں ہر معصوم کی جو بقیہ دیگر صفات سے زیادہ سامنے واپس ظاہر ہوئی. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے ائمہ طاہرین کے اندر یہ صفت نہیں پائی جاتی تھی. اب اس مقدمے کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ تصور کریں کہ گویا اگر امام کا کمپٹیشن ہے تو ایک امام سے ہی ہے. گرچہ یہ لفظ بھی صحیح نہیں ہے، نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. امام کا اگر کسی سے کمپیریزن ہے تو وہ بھی ایک امام ہی ہے. گویا امام کے مقابلے میں آنے کے لیے کم سے کم عصمت الہیہ اور حجت الہی ہونا ضروری ہے. اب اس صورت میں دو اماموں کو جب دیکھا جائے، مثال کے طور پہ مولا متقیان امیر مومنان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، جس طرح اپنے جنگ کے جوہر دکھا پائے کوئی اور امام نہیں دکھا پایا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ امام حسن مجتبیٰ تلوار میدان میں نہیں چلا سکتے. تاریخ میں موجود ہے صفین میں حسن بن علی کی جنگ، حسین بن علی کی جنگ، یہاں تک کہ بڑھ بڑھ کے ایسے وار کر رہے تھے. نہج البلاغہ میں خطبہ موجود ہے. بڑھ بڑھ کے ایسے وار کر رہے تھے کہ جس موقع پر مولا متقیان کہتے ہیں کہ میرے بچے بہت آگے بڑھ بڑھ کے وار کر رہے ہیں، انہیں روکو، نسل رسول ان سے آگے چلنے والی ہے. یہ اپنے اصحاب سے گفتگو ہے حضرت علی کی جنگ صفین کے موقع پہ. ایسا نہیں ہے کہ دیگر ائمہ کو یہ مہارت نہیں تھی، نہیں، وہ دکھانے کا موقع نہیں ملا. بالکل جس طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع کیا، دیگر ائمہ بھی اسی طرح. بالکل اسی طرح پہلا لفظ جو امام علی بن حسین کے تصور کے ساتھ ساتھ آتا ہے وہ دعا ہے یا سجدہ ہے. کمال ہے، یعنی کتنی بڑی بات ہے. دیکھیے کہ آپ کسی بندے کا تصور کریں، اس کے تصور کرتے ہی اس کے نام کے ساتھ اس کی تصویر جیسے ہی آپ کے ذہن میں ابھرے، اس کی ایک خاصیت نکل کے سامنے آئے گی. آپ یہ امیجن کر کے دیکھ سکتے ہیں اس وقت ابھی جو آپ کی سب سے محبوب ہستی ہے دنیا میں، جو آپ کا سب سے بہترین دوست ہے، اپنے والدین کا ایک لہجے کے لیے تصور کریے، دیکھیے ان کی ایک صفت، ایک کوالٹی جو سب سے پہلے آپ کے دماغ میں ان کے امیجینیشن کے ساتھ، ان کے امیج کے ساتھ اٹیچ ہو کے آتی ہے، وہ کیا ہے؟ آل محمد بلند ترین صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. یہ وقفہ میں نے آپ کو سوچنے کے لیے دیا تھا، غور کیا آپ نے؟ اب جو شخصیت، جو پرسنالٹی آپ نے اس وقت امیجن کی تھی، اس کی کوئی ایک کوالٹی سب سے پہلے آئی ہوگی. مثال کے طور پہ اگر دوست کا تصور کیا، سب سے پہلے اگر کوئی دوست ہے آپ کا جو مثال کے بہت کوآپریٹو ہے، بہت کائنڈ ہے، سب سے پہلے اس کی کائنڈنس آئی. کوئی دوست ہے جو بہت پڑھاکو ہے، نرڈ ہے، اس کا تصور کرتے ہی آپ کے ذہن میں اس کی چیزیں آئیں. ایک دوست ہے جس کی آواز بہت اچھی ہے، منقبت پڑھتا ہے، نوحے پڑھتا ہے، اس کا تصور کرتے ہی نوحہ منقبت ساتھ چل رہے ہیں میرے آپ. ہر انسان کی ایک صفت ایسی ہوتی ہے، ہر انسان کی. یہ بشری تقاضوں کا جو ہے جائزہ ہے جس کے تحت یہ نتیجہ نکالا گیا، کلیہ ہے.
ہر انسان کی ایک صفت ایسی ہے جو سب سے پہلے اس کے امیج کے ساتھ اٹیچ ہو کے آتی ہے. کمال یہ ہے جناب امام زین العابدین کے ساتھ پہلی چیز جو ذہن میں ابھرتی ہے وہ بارگاہ الہی میں سجدہ ہے. اللہ، وہ سجدہ ہے. اور سجدوں کی کثرت کی وجہ سے، کیونکہ بہت زیادہ سجدے کیے امام سجاد نے، تو ان کو سجاد کہا جانے. اور جب اور ان سجدوں میں کثرت آتی چلی گئی تو سید الساجدین کہا جانے لگا کہ سجدہ گزار تو اور بھی بہت ہیں، لیکن تمام سجدہ گزاروں کا جو سردار ہے، جو ان کا بزرگوار ہے، وہ امام زین العابدین. کمال ہے. ہم نے گزشتہ جتنی گفتگو کی ہے، جہاں بھی کمال انسانی کی بات ہوگی، جہاں بھی تخلیق انسانی کی بات ہوگی، جہاں شعور انسانی کی بات ہوگی، جہاں پر ہیومن ایوولوشن کی بات ہوگی، جہاں ہیومن ویلیوز کی بات ہوگی، وہاں سب سے پہلی چیز جو بیان کی جائے گی وہ یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، قرآن کی آیت کہ خدا نے عبادت کے لیے خلق کیا ہے. گویا پہلے بشر جناب آدم سے لے کر آخری آنے والے انسان تک جتنے جن و انس خلق ہو رہے ہیں سب عبادت کے لیے. ان عبادت کرنے والوں کو عابد کہا جائے گا. عابد کی جمع عابدین بنے گی. اور ان سب عبادت گزاروں کے لیے اگر کوئی باعث فخر ہو، اگر کوئی پراؤڈیبل ہوگا، کوئی زینت بن پائے گا تو ذات گرامی امام سجاد علیہ السلام. سبحان اللہ. کمال دیکھیے. یعنی اب جناب ایوب کی عبادت اپنی جگہ، پیغمبر گرامی کی عبادت ہے، امام علی کی عبادت ہے، امام جعفر صادق علیہ، تمام انبیاء، اولیاء، اوصیاء، ائمہ سب کے سب اپنی عبادتوں میں مشغول ہیں. لیکن امام زین العابدین کا لقب زین العابدین بن گیا. توجہ چاہتا ہوں اس نقطے پہ خاص طور پہ. یہ بات انسانوں کی ہو رہی ہے جو باشعور ہیں. اب اگر ملائکہ بھی عبادت کر رہے ہیں تو ان کے لیے بھی واجب الاطاعت، ان کے لیے بھی باعث زینت زین العابدین ہے. اب اگر خداوند تعالیٰ قرآن میں کہتے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ ہے اس کائنات میں، زمین و آسمانوں کے اندر، وہ خدا کی تسبیح کر رہا ہے، اور جو کچھ ہے وہ اس کی حمد کرتا ہے اور عبادت کرتا ہے. وَسَبِّحْ اسم ربک الذی خلق، جس کے لیے یہ جملہ ادا کیا جائے گا وہ سب اب تسبیح کریں گے اور عبادت کریں گے. اور جو عبادت کرے گا وہ اپنے لیے امام اور باعث زینت کسی کو سمجھے گا تو وجود نازنین امام سجاد علیہ السلام. اللہ، کیا مرتبہ ہے. یعنی میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں، خود اپنا ہی جملہ دہرا رہا ہوں، ائمہ کے القاب پہ غور کریں اور پھر اس چیز پہ غور کریں کہ صف امام میں، ائمہ کی صفوں میں 12 امام ہیں، 1,24,000 نبی ہیں. ان انبیاء و اولیاء کی صفوں میں اگر کسی ایک امام کو سید الساجدین کہا جانے لگے تو اس کا کیا مرتبہ ہوگا، اس کے کیا سجدے ہوں گے، کیا مقام ہوگا. اتنے عبادت گزاروں کے درمیان اگر امام سجاد کو زین العابدین عبادت گزاروں کے لیے باعث زینت کہہ دیا جائے تو کیا منزلت ہے امام کی عبادت کی. اللہ. اس لیے عزیزان کہ عبادت کا مطلب، یہ ہم نے گزشتہ دنوں گفتگو میں تفصیلی اس پہ روشنی ڈالی ہے، عبادت کا مطلب کسی مخصوص مطلوب عمل کو انجام دلوانا نہیں ہے. ساتھ رہیے گا. کسی اسپیسیفک عمل کو کروانا صرف عبادت نہیں ہے، نہیں، بلکہ ہر وہ کام جو تعریف کا بیان کر رہا ہوں، ہر وہ کام جو اپنے نفس کی خواہش کے برخلاف خدا کے قریب جانے کے لیے انجام دیا جائے وہ عبادت ہو جائے گا. اللہ. روزہ نفس کو مارنا ہے، اٹھ کے وضو کرنا، نماز پڑھنا، فالتو وقت سے وقت نکال کے خدا کی بارگاہ میں آ رہے ہیں.
जिहाद करना, अम्र बिल मारूफ करना, नही अनिल मुनकर करना, मोमिन नाराज हो जाएगा इसको बुरे को बुरा कहूंगा तो नहीं, लेकिन तुम्हें इसको नाराज करना है, खुदा को नहीं करना। किस कदर बदबख्त हैं वो लोग, कुरान ने आवाज दी कि जो खुदा को नाराज कर देते हैं लोगों की रिजा की खातिर। तो ये तमाम चीजें फिर इबादत, अब ये तो कमाल है उस परवरदिगार का। इबादत का आम कॉन्सेप्ट ये है, हर वो चीज जो खुदा के लिए आप पसंद करते हैं, लेकिन मुझे ये पसंद है लेकिन खुदा ने मना किया है, मैं छोड़ देता हूं। ठीक है, मुझे एक और चीज पसंद है और खुदा ने ये चीज मना भी नहीं की है, मुझे पसंद है, साथ रहिएगा, मुझे पसंद है, मेरी पसंद है, मेरी ख्वाहिश है और मैं इस चीज को हासिल करना चाहता हूं। अगर इस चीज को हासिल करते हुए पानी पीना मेरे लिए मुबाह है, इसी मुबाह काम को बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कह के अंजाम दूंगा, यही काम भाई से सवाब बन जाएगा, यही काम इबादत बन जाएगा। कमाल है। यानी सिर्फ जिक्र खुदा, सिर्फ खुदा को याद कर लेना, हत्ता उन कामों के लिए जो तुमसे मरबूत हैं, तुम्हारी जात से मरबूत हैं, अगर अंजाम दिया जाएगा तो उसके अंदर परवरदिगार ताला तुम्हें मुकाम अब्दियत पर ले जाएगा, उसको इबादत शुमार कर लेगा। और किस तरह से इबादत होगी? मोमिन का मोमिन से मिलना है इबादत, बाप का बच्चे को देखना है इबादत, मोहब्बत से बच्चे का वालिदैन को देखना है इबादत। किस तरह से इबादतों को खुदावंद ताला आम करता चला जा रहा है, यहां तक के कुछ करने की जरूरत नहीं है। गौर कीजिएगा, अजीम तरीन इबादत बयान कर रहा हूं, ऐसी इबादत कि जिसके लिए इमाम ने कहा इससे बेहतर कोई इबादत नहीं, ऐसी इबादत जिसके लिए इमाम ने कहा कि सलमान इसलिए ईमान के आखिरी दर्जात पर हैं कि वो ये इबादत किया करते हैं। मौला वो इबादत क्या है? का सलमान की सबसे ज्यादा इबादत गौर व फिक्र करना थी, गौर करना, फिक्र करना, सोचना। सबसे बड़ी मुश्किल ये है, आज उम्मत मुस्लिमा सजदे तो कर रही है, नमाजें तो पढ़ रही है, रोजे रख रही है, सदकात दे रही है, लेकिन ये नहीं सोच पा रही कि सजदा क्यों, सजदा किस लिए, सजदा किसके लिए, कितना तूलानी, मकसद क्या है, हदफ फिक्र नहीं है। फिक्र ना होने की वजह से वो इरादा जो एक इबादी अमल के पीछे है, साथ रहिए, बहुत हसास मोड़ पे ले आया हूं मैं, वो इरादा, वो इंटेंशन जो एक इबादी काम के पीछे है, उसके बारे में भी अगर गौर न किया जाए तो खड़ा होके नमाज पढ़ के खत्म करके उठ जाता है, ना नमाज से पहले कोई फर्क पड़ा था, ना नमाज के बाद कोई फर्क पता चला। मैं वहीं अपनी उस गुफ्तगू के महवर पे आ गया। इसलिए जरूरी है वुजू से पहले एक लहजे के लिए, जस्ट फॉर अ सेकेंड, जस्ट फॉर मिली सेकेंड, सोचे क्या करने खड़ा हुआ हूं। नमाज से पहले जस्ट फॉर सेकेंड सोचिए क्या कर रहा हूं, कौन हूं, किसकी बारगाह में जा रहा हूं। मजलिस से पहले सोचे क्यों जा रहा हूं, किसकी मजलिस में जा रहा हूं। जिक्र से पहले, मजलिस पढ़ने वाला पढ़ने से पहले सोचे, सुनने वाला सुनने से पहले सोचे, मनकबत खान मनकबत पढ़ने से पहले सोचे, शायर शेर लिखने से पहले सोचे, नौहा खान नौहा बयान करने से पहले सोचे, सीनाजन हाथ मारने से पहले सोचे, मुंतजिम इंतजाम मजलिस से पहले सोचे। तो आप सोचें किस कदर फिक्र अंगेज हो जाएगी यही एक मजलिस हुसैन, जो बाइस सवाब तो होगी, लेकिन उस सवाब के साथ साथ वो नतीजे इससे अखज होंगे कि वो अफजल तरीन इबादत, जिसके लिए कहा गया अल फिक्र लहज़तन, एक लहजे की फिक्र, जस्ट थिंकिंग फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स, इट्स बेटर देन वर्शिप ऑफ ईयर्स। अल-फिक्र लहज़तन अफज़ल मिन इबादत अलफन, 1000 सालों की इबादत से बेहतर कुछ दकीकों के लिए गौर व फिक्र करना है। दुरूद पढ़िए एक मरतबा मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। और क्या, फिर इंसान जब गौर करके इन चीजों को देखेगा तो मौजू ही बदल जाएगा, कमाल मौजू बदल जाएगा। नमाज मगरिब और इशा के दरमियान पढ़ी जाने वाली नमाज गुफैला, कि जिसकी दूसरी रकत में पढ़ी जाने वाली वो दुआ, कभी गौर कीजिए इस दुआ पे, वो इंदहू मुफातिहुल गैब,
اللہ اکبر. اور وہ پروردگار کہ جس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، لا یعلمها الا ہوا، اور خدا کے سوا اس غیب کو، اس ہڈن نالج کو، اس ہڈن انفارمیشن کو کوئی نہیں جانتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ خدا وہ بھی جانتا ہے جو خشکی پر ہے، اور وہ بھی جانتا ہے جو پانی میں ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کب کون سا پتا گر کے آ رہا ہے. لیکن وہ پروردگار کہ جو یہ سب کچھ جانتا ہے، آگے معصوم فرماتے ہیں وَلَا حَبَّةً فِي الظُّلُمَاتِ، اور کوئی دانہ ایسا نہیں ہے اندھیروں میں، ظلمات الارض، کہ جس کو خدا نہ جانتا ہو. کوئی خشک دانہ، کوئی ڈرائی ایٹم ایسا نہیں ہے. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، نہ تو خشک ایسا ہے نہ کوئی تر ایسا، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، جو کہ اس پریزرو ٹیبلٹ میں خدا کے پاس موجود نہ ہو، خدا کے علم میں نہ ہو، کتاب مبین میں نہ ہو. اور معصوم نے یہاں فرمایا نحنو کتاب مبین، کہ کتاب مبین ہم ائمہ طاہرین ہیں. اللہ، ائمہ طاہرین ہیں یہ کتاب مبین. لیکن اب اس کے بعد جب انسان دعا کر رہا ہے نا، اللہم انی اسألک بمفاتح الغیب التی لا یعلمها الا انت، خدا بندہ میں وہ غیب کی چابیاں، میں وہ نالج کی کیز تجھ سے چاہتا ہوں جو تیرے سوا کوئی نہیں جانتا. جب اس طرح دعا کی جائے تو خالی دعا تو اب کافی نہیں ہے، کہا پھر اپنی دعاؤں کو مہر کر دو اس طرح سے کہ انت صلی علی محمد و آل محمد. بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل صل على علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اور اس دعا کے بعد وَتَفْعَلْ بِي قضا و قضا، اے خدا میرے ساتھ یہ کر دے، میرے ساتھ یہ. جب یہ کہہ دیا خدا کی بارگاہ میں تو اب کچھ نہیں بچا. کمال ہے. یہ سب سے بڑا ہدیہ امام سجاد کا امت رسول کو سلیقہ دعا ہے، شعور دعا ہے. غور کیجئے امام کی بیان کردہ دعاؤں میں کس قدر عجیب و غریب جملات سننے کو ملتے ہیں، پڑھنے کو ملتے ہیں. خود اس آیہ کریمہ میں جس پہ ہم مسلسل گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں، وَجَعَلَ لَكُمْ، اور پھر اس کے بعد خدا نے تمہارے لیے سماعت بنائی، سننے کی طاقت بنائی، والابصار، اور دیکھنے کی طاقت بنائی، والافئدہ، اور دل دیا سوچنے سمجھنے کے لیے. اس کو ذرا اس تناظر میں دیکھیے جو نماز امام سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. ہر امام کی ایک نماز نقل ہوئی ہے، ہر امام سے کہ یہ امام یہ نماز پڑھا کرتے تھے. بالکل اسی طرح سے امام سجاد علیہ السلام کی جو نماز نقل ہوئی ہے وہ دعا جو ہے یامن اظہر الجمیل وستر القبیح، اے وہ پروردگار جو میری خوبیوں کو، میری اچھائیوں کو سب کو دکھاتا ہے، وہ ستر القبیح، اور میری برائیوں کو سب سے چھپا لیتا ہے. یا من لم یؤاخذ بالجریرہ، کیا کمال ہے میرا پروردگار کہ مجھے چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر اسی وقت سزا نہیں دیتا. تصور کریں اگر پروردگار عالم ہماری غلطیوں کے مقابل میں اسی دنیا میں اسی وقت ہمیں سزائیں دینا شروع کر دیتا تو ہم کہاں کھڑے ہوتے. اللہ، یہ نماز امام سجاد کی دعا. کہ پھر اس کے بعد کہ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد 100 مرتبہ تسبیحات اربع، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور اس کے بعد نماز کے بعد جو پڑھی جانے والی دعا ہے اس کے اندر مولا فرماتے ہیں یا ابصر الابصرین، اے دیکھنے والوں میں سب سے بہتر دیکھنے والے، یا اسمع سامعین، اے سننے والوں میں سب سے کمال سننے والے. اور اس کے دیکھنے اور سننے کا کمال یہ ہے کہ ہم جب اس طرف دیکھ رہے ہوں تو اس طرف نہیں دیکھ سکتے، جب ہم اس طرف دیکھ رہے ہوں تو اس طرف نہیں دیکھ سکتے. یاد کریں وہ جملات جو جوشن کبیر کے اندر بیان کیے
کہ پروردگارا تو کس قدر عظیم ہے کہ تیرا ایک طرف متوجہ ہونا تجھے دوسری طرف متوجہ ہونے سے نہیں روکتا، تیرا ایک کی بات کو سننا کسی دوسرے کی دعا کو سننے سے نہیں روکتا۔ اس طرف امام اشارہ کہ وَيَا أَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ، اور تو بہترین حکم کرنے والا، یا مجیب الدعوت المضطرین، اے پریشان لوگوں کی، اے اضطراب میں پکارنے والوں کی دعوتوں کو جواب دینے والے، صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اور کریں کہاں سے بات شروع کی امام نے، اور اس کے بعد آخری جملہ یجیب الدعوت المضطرین، اے مضطرب لوگوں کی، اے پریشان لوگوں کی دعاؤں کو سن لینے والے۔ مشکل سب سے بڑی ایک اور یہ ہے اس حوالے سے کہ ہم ابھی تک اس مرحلے پہ نہیں پہنچے کہ جب پریشان ہو جائے۔ پہلے ظاہراً شاید بتا چکا ہوں، جناب موسیٰ نبی اللہ علیہ السلام بارگاہ الہی میں پہنچے اور دعا کر رہے تھے۔ جناب موسیٰ کی عبادات بہت مشہور ہیں، ان عبادتوں کے تصدق سے ہوتے ہوئے وہ کلیم اللہ کی منزل پہ پہنچے۔ ایک مرتبہ خدا سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں پروردگارا یہ بتا کون سی ایسی عبادت ہے، کون سی ایسی آواز ہے، کون سی ایسی پکار ہے جو تجھے بہت پسند ہے۔ تو آواز قدرت آئی، دعاء الغریق، کہ جیسے ڈوبنے والا پکارتا ہے۔ اللہ، غور کریں جملے، دعاء الغریق، ڈوبنے والا جس وقت جس طرح پکارتا ہے نا، جب کوئی مجھے ایسے پکارے، وَمَن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، یعنی یہ پہلے ایک تفصیلی مجلس اس پہ پڑھ چکا ہوں۔ مضطر اذا دعا، جب وہ مضطر ہے، پریشان ہے، اضطراب کے عالم میں، اس کا اضطراب دکھنا چاہیے، اس کے وجود ظاہری سے بھی اضطراب دکھنا چاہیے، اس کی کیفیت روحانی سے بھی اضطراب دکھنا چاہیے، پتہ چلے وہ اضطراب میں نظر آئے۔ کہ موسیٰ میری پسندیدہ آواز وہ ہے جیسے کوئی ڈوبنے والا مجھے پکارتا، اور یہ پکار خدا کو، یہ پکارنا خدا کو، یہ ہر اس شخص کے لیے خود بخود لازم ہو جائے گا اگر وہ غور و فکر شروع کر دے۔ یقین فرمائیے، کسی نبی کی ضرورت نہیں، کسی قرآن کی ضرورت نہیں، کسی وائز کی ضرورت نہیں، کسی مفتی کی ضرورت نہیں۔ جو ہم نے ابتدائی دنوں میں ایک حدیث بیان کی تھی، جو امام فرماتے ہیں کہ دو حجتیں خدا نے تمہارے لیے رکھی ہیں، ایک حجت باطنی اور حجت ظاہری۔ ایک وہ حجت، ایک وہ دلیل، ایک وہ موٹو جو تمہارے اندر پایا جاتا ہے، جو تمہیں خدا کی طرف پش کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ عام مثال بیان کر دوں، آپ کے دروازے پر ہو سکتا ہے لاک ڈاؤن کے دنوں میں کبھی ایسا ہوا ہو، آپ نے دروازہ کھولا، دروازے کے باہر کھانا رکھا ہوا ہے، دروازے کے باہر کھانا موجود ہے، آپ نے دیکھا ماشاءاللہ بہترین کھانا، خوشبو آ رہی، لیکن آپ نے کہا پتہ نہیں کون رکھ گیا۔ ٹھیک ہے، ایک دن آپ نے اگنور کر دیا، دوسرے دن پھر وہ کھانا رکھا ہے، اس سے بہتر کھانا رکھا ہے، تیسرے دن اس سے بہتر جو ضرورت کھانا نہیں لباس رکھا ہے، چوتھے دن آپ بیمار ہیں، آپ کی دوا رکھی ہے، پانچویں دن آپ خواہش کر رہے تھے خدا میرا اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو جائے، اس یونیورسٹی کا ایڈمیشن لیٹر رکھا ہے، یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا، ایگزام دیے، ایگزام کے بعد کچھ پیپر صحیح نہیں ہوئے تھے، اچھے رزلٹ کی دعا کر رہے تھے، ایگزام کا رزلٹ رکھا ہے دروازے پہ، یہاں تک کہ ڈگری رکھی ہے دروازے پہ، ڈگری کے بعد آپ کے جاب کا آفرنگ لیٹر رکھا ہے دروازے پہ، منتھلی آ کر سیلری دروازے پہ کوئی رکھتا رہے، آپ پریشان نہیں ہوں گے کہ یہ کون ہے؟
कौन है? हकीकत में अगर इंसान के अंदर सिर्फ इंसानियत बाकी है तो उसकी नींदें हराम हो जाएंगी जब तक तलाश नहीं करके सुराग निकाल ले कि आखिर ये है कौन जो मुझे ये सब दे रहा है। ये जो है कौन की सदा इंसान के दिल के अंदर से आती है, इस सदा का जवाब है जो ज़ाते बारी ताला अलैहिस्सलाम। और आइम्मा ताहिरीन फरमाते हैं हमको खुदा ने इसलिए भेजा जिनके दिलों पर जंक लग गए हैं, जिनके कानों पर ताले लग गए हैं और वो खुदा की नेमतों को नजरअंदाज करते रहते हैं। हम उन्हें खुदा की जानिब लेकर जाएं और उनको बताएं कि तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे लिए क्या नहीं करता। जब तुम दुनिया में आए उसने तुम्हारी जरूरत की हर चीज तुम्हारे आने से पहले तुम्हारे लिए मुहैया कर दी। क्या तुम्हारे लिए अब ये जरूरी नहीं कि आखिर तलाश करो है कौन जो मेरी इतनी सपोर्ट कर रहा है? और इसी सोच का नाम मारिफत इलाही है। दुरूद पढ़िए मिलके अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। बात वाज़ेह हुई कुछ हद तक। अब अगर इसी मिसाल को यहीं रोक के, क्योंकि अब मिसालों में देखें वक्त ज्यादा चला जाता है, जाहिरन इतना वक्त वैसे नहीं हुआ लेकिन मिसालों में वक्त जा रहा है। एक मिसाल और सुन लीजिए, बेहतर समझ आ जाए। सारी नेमतें आपके दरवाजे पर आ रही थी, आपको नहीं पता था ये कौन है क्या है। एक दिन एक शख्स आया, आपने देखा कि वो दूसरों को दे रहा है, किसी को खाना दे रहा है, किसी को नौकरी दिलवा रहा है, किसी को इल्म दे रहा है, किसी को नेमत दे रहा है, किसी की बीमारी दूर कर। आपने एक शख्स को ये काम करते हुए देखा। आप उसके करीब आएंगे, खुद ब खुद फितरी तौर पे मुतवज्जे रहिएगा, खुद उसके करीब आएंगे, उससे पूछेंगे कि ये तेरी सिफात तो वैसे ही है जैसे कोई मेरे ऊपर रहम करता है। अल्लाह, जैसे तू भूखे को खाना खिला रहा है, मुझे भी कोई खाना खिलाता है, जैसे तू जरूरतमंद की जरूरत को दूर कर रहा है, मेरी भी जरूरतों को कोई दूर। तू कौन है और तेरे पास ये क्वालिटीज कहां से आई हैं? मैं किसी ऐसे ही को तो तलाश कर रहा हूं। बस यही वो मुकाम है कि जिस मुकाम से वो मारिफतुल्लाह था, पहला मरहला, ये मारिफत हुज्जतुल्लाह है, ये मारिफत हुज्जतुल्लाह। अब आपको वो दुआ समझ आनी चाहिए जो इमाम ने फरमाया, दमाने गैबत में अपने ईमानों को बचाने के लिए इस दुआ की क़राअत करा करो। अल्लाहुम्मा अर्रिफनी नफ्सक, खुदावंदा मुझे अपनी जात की मार्फत अता फरमा। अगर मैं तुझे ना पहचाना, मैं तेरे नबी को ना पहचानूंगा। वो अल्लाहुम्मा अर्रिफनी नबी है, और मुझे अपने नबी की मार्फत नादिल फरमा। अगर तेरे नबी को ना पहचाना, तेरी हुज्जतों को जो नबी के बाद आए नहीं पहचानूंगा। और ए खुदा मुझे अपनी हुज्जत की मार्फत अता फरमा। बस अगर तेरी हुज्जत को ना पहचाना, मैं गुमराह हो जाऊंगा, दरबदर हो जाऊंगा, मैं इस इस्तिराब और परेशानी में मर जाऊंगा कि आखिर कौन है जो मुझे नवाज रहा है, कौन है जो मेरे ऐसे नाज उठा रहा है। और कमाल ये हो, ये सब नेमतें लाकर रख जाने वाला एक दिन साथ रहिएगा, एक दिन अगर आकर आपके दरवाजे पर एक ब्लैंक पेपर रख जाए कि जो तुम्हें चाहिए वो इसमें लिख देना, वो मैं तुम्हें दे दूंगा। ये वो मुकाम है जिसको दुआ कहते हैं। परवरदिगार ने सब कुछ मुहैया किया, फिर उसके बाद कहा अब भी किसी चीज की जरूरत हो, कमी रह गई हो तो हाथ उठाना दुआ के लिए। वो खुदा वो है, इज़ा सअलका इबादी अन्नी इन्नी उजीब इन्नी करीब उजीब दावत दाइन, मैं उस बंदे के बहुत करीब हूं, मैं उसके पुकारने वाले की पुकार को सुन लूंगा, मैं उसको सुन लूंगा। दुरूद पढ़िए एक मरतबा मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। ये है फलसफा दुआ। सब कुछ देने के बाद फिर एक ब्लैंक पेपर दे दिया जाए कि अगर कुछ और जरूरत है इस पे लिख देना। दुआ ऐसे ही तो है। आपको सेहत दी है, ताकत दी है, इज्जत दी है, दौलत दी है, इल्म दिया है, वालिदैन दिए हैं, अहले खाना दिए हैं, दोस्त, जिसके पास जो जितना है, जो जितना जिस काबिल था, इल्म दी है, हिदायत दी है, और फिर उसके बाद कह दिया और कुछ चाहिए तो दुआ कर।
بس عزیزوں، یہ وہ دعا، یہ وہ مرحلہ دعا کہ جس کو امام زین العابدین نے انسان کو اس طرح تعلیم فرمایا کہ آخر اس بلینک پیپر پہ لکھا کیا جائے. کمال ہے. کوشش کریں کہ کبھی بارہا ریفر کر چکا ہوں صحیفہ سجادیہ. صحیفہ سجادیہ کی چوتھی دعا، اب آج وقت نہیں رہا کہ میں بیان کروں، ورنہ یہاں میں نے اپنے پاس نوٹ میں باقاعدہ یہ لکھ کے رکھا. چوتھی دعا مخصوصاً صحیفہ سجادیہ کی، کہ جس کے اندر امام زین العابدین سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، کہ جس میں امام فرماتے ہیں کہ پروردگار تو کس قدر عظیم ہے، اور میں اگر تجھ سے نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا. اور دوسری صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 42، جہاں پہلے قرآن کے بارے میں، قرآن کے فضائل بیان کے. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پھر کبھی کہیں موقع رہا تو مخصوصاً اس دعا پہ، اور بالاخص مناجات 15، 15 مناجاتیں. کیونکہ دیکھیں مرحلہ سیکوینس بیس کی یاد رہے، خدا نے ہمیں خلق کیا عبادت کے لیے. عبادت بغیر معرفت کے، بغیر آگاہی کے بیکار ہے. معرفت و آگاہی کے ساتھ عبادت کرنے جب کھڑے ہوئے تو عبادت میں نیت کی قربتاً اللہ، خدا کا قرب چاہیے، تو پتہ چلا اسپیسیفک وے آف ورشپ بھی امپورٹنٹ نہیں ہے. اصل ٹارگٹ خدا کے قریب ہونا ہے. اور امام نے فرمایا کہ دیکھو کون خدا کو کتنا پکارتا ہے، جو جتنا پکارتا ہو وہ خدا کے اتنا قریب ہوگا یا اتنا قریب آنا چاہتا ہوگا. اللہ، غور کیجئے گا اس جملے پہ. جو جتنا خدا کو پکارتا ہے وہ اتنا خدا کے قریب ہوگا یا خدا کے قریب آنا چاہتا ہوگا. کیوں؟ اگر خدا کے قریب نہیں ہوگا تو دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا کہ بھائی تم دے دو، بھائی تم دے دو، تم مدد کر دو. لیکن اگر خدا کے قریب ہوگا تو خدا کے سامنے دستے سوال دراز کرے گا، یا کم سے کم معرفت الہی اس حد تک رکھتا ہوگا کہ خدا کے قریب آ کر خدا کی بارگاہ میں اس کے قرب کو تلاش کیا جائے. مناجات 15، 15 مناجاتیں، مناجات تائبین، کہ توبہ کرنے والے کیسے مناجات کریں. بس صرف ہیڈنگز ہی پڑھ پاؤں گا، کمال نہیں ہے. گویا یہ بلینک پیپر وہ ہے جہاں تک آپ خود پہنچے تھے، لیکن غور کر کے. جاہلوں سے بات نہیں ہو رہی، جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا کون کھلا رہا ہے، کیا کھلا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، ان کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. المومن ذکی، مومن ذکی ہے، ذہین ہے. حتیٰ معصوم نے فرمایا مومن کی ذہانت سے ڈرتے رہو، اس لیے ہوا ینظر بنظر اللہ، کہ وہ خدا کی آنکھوں سے دیکھتا ہے. اللہ اکبر. مومن بھانپ لیتا ہے کہ تم کس عزم کے ساتھ اس کو دعوت دے رہے. اور جو لوگ قدم قدم پہ دھوکے کھاتے رہیں وہ ایک مرتبہ یہ ٹٹولیں کہ ایسا کیوں ہو جاتا ہے. اسی لیے امام نے مومن ایک جگہ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، ایک پتھر سے 2 مرتبہ ٹھوکر نہیں کھاتا. یہ ساری صفات مومن کی ذہانت کے حوالے. کیوں؟ کیونکہ وہ غور و فکر کرتا ہے، کیونکہ مومن سوچتا ہے. مومن کسی بھی چیز کے برابر سے، قریب سے بے اثر نہیں گزرتا، بے اتنا نہیں گزرتا، غور کرتا ہے. اگر کسی نے کچھ دیا غور کرتا ہے، اگر کسی نے کچھ نہیں دیا غور کرتا ہے. اللہ اللہ، کمال ہے، کمال ہے. داستان قیس و لیلی میں جس وقت سب صف کشیدہ ہیں، نظامی گجوی نے کمال جو منظوم بیان کیا ہے داستان لیلی و مجنون، اس کے اندر عجیب عرفانی نکات بیان کیے. غور فرمائیے گا. اس میں سب باندھے کھڑے ہیں اور ظاہراً لیلی کے دروازے پہ سب ہیں اور وہ سب کو
اس کے گھر سے کھانا دیا جا رہا ہے، سب اپنے اپنے ظرف لے کر آ رہے ہیں. قیس آ کے، مجنو آ کے، وہ بھی لائن میں لگ جاتا ہے. جب وہ آ کے اس کا نمبر آتا ہے، اس کا ظرف لے کے، اس کا باؤل لے کے اور اس کو نیچے پھینک دیا جاتا ہے اور وہ ٹوٹ جاتا ہے. سب دیکھ کے تعجب کرتے ہیں اور ہنسنے لگتے ہیں اور مجنو کو برا بھلا، دیکھا تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ مجنو کہتا ہے نہیں کوئی بات نہیں، اگر بے من نداشت میلی چرا کوسے من شکست لیلی. کہاں سے اس نے پوزیٹیوٹی نکالی ہے کہ اگر مجھ سے کوئی خاص ربط نہ ہوتا تو تم سب کی طرح وہ مجھے بھی دے دیتی. مجھے نہیں دیا اس کا مطلب میرے اندر کوئی خاصیت ہے جو تم سب میں نہیں. مجھے نہیں دیا. اللہ، کبھی کبھی کچھ نہ ملنے میں اپنی خاصیت تلاش کریں. کیا لطیف نکتہ ہے. آغا حسن دادا عاملی فرماتے ہیں اس مقام پہ کہ بہت ساری نعمتیں جن کے لیے انسان دعا کرتا ہے، دعا کرتے رہیں، لیکن کبھی اس پہلو سے غور کریں، یہ نعمت خدا نے نہیں دی تو مجھے خدا اس قابل سمجھ رہا ہے کہ میں اس نعمت کے بغیر سروائیو کر سکتا ہوں، رہ سکتا ہوں، تو مجھے اس کی امید پہ پورا اترنا ہے. کس قدر آسان ہو جائے گا اس نعمت کے بغیر زندگی گزارنا. کہاں ملے گا ایسا فلسفہ اطمینان دینے والا. آج کل لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے، یقیناً بہت سارے افراد پریشانی میں ہوں گے، مشکل میں. ان مشکلوں کو اس طرح سے دیکھیے، اس زاویے سے دیکھیے کہ خدا نے آپ کو اس قابل سمجھا، یہ مشکل دی ہے، یہ مشکل، یہ مصیبت، یہ مبتلا، یہ آلام، یہ درد، یہ امتحان، یہ سب الفاظ، بلکہ میں تو اکثر کہتا ہوں یہ آزمائش و ابتلا و امتحان یہ اولیاء و اوصیاء کے لیے ہیں. ہمارے لیے تو چھوٹے چھوٹے MCQs والے مشکلیں ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں، معروضی سوالات جنہیں کہتے ہیں اردو میں، یقین ملٹیپل چوائس. ہماری اکثر دعائیں ایسا ہی ہیں کہ ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں، تیسری چیز کے لیے مشکل ہو رہی ہے. یہ ہے، اس سے بہتر کے لیے مشکل ہے، اس سے بہتر کی تلاش. جو پروردگار نے دیا ہے اس پر شکر، اور جو نہیں دیا اس پر صبر عظیم ترین نعمت. ظاہراً دوسری مناجات شاکین. اب میں اس طرح 15 کا تعارف بھی نہیں کروا پاؤں گا. ظاہراً صرف ایک جملہ سن لیجئے اس سے، جس کے اندر مولا فرماتے ہیں الہی الیک اشکو قلبا قاسیا مع الوسواس متقلبا. خدا بندہ میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں اس دل کی سختی کی، کہ میرا دل اتنا سخت کیوں ہے. میں تجھ سے دل کی نرمی کا مطالبہ کرتا ہوں. کیسے سخت ہے کہ یہ کسی بھی لہجہ بدل جاتا ہے. اللہ، یہ پوری مناجات کے اندر شکوے ہیں کہ کیا کیا شکوے کیے جائیں خدا سے. یہ شکوہ نیگیٹو مینز میں نہیں ہے، یاد رکھیے گا کہ خدا تو نے میرا دل اتنا سخت بنایا ہے کہ مجھے کسی پر ظلم ہوتے دیکھ کر رونا نہیں آتا. قساوت قلبی، دل کا سخت ہونا بدترین عذاب ہے، بدترین عذاب. اور دلوں کا نرم ہونا عظیم ترین نعمت ہے. اور پھر یہاں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وَالطَّبْعِ مُتَلَبِّسًا وَعَيْنًا عَنِ الْبُكَاءِ. عجیب. اور خدا بندہ من البکاء من خوفک جامدہ. اور خدا بندہ یہ آنکھ ہے میرے پاس جو تیرے خوف سے گریہ نہیں کرتی. اور یہ دونوں چیزیں ساتھ بیان ہو رہی. یہ دل ہے جو بہت سخت ہے، اور یہ آنکھ ہے جو گریہ نہیں کرتی. اب دیکھیں، جب غور انہی دعائوں کے جملوں میں غور کریں گے، عام طور پہ آپ کی زندگی میں جتنی سختیاں دیکھتے ہیں، کوئی زمین سخت ہو، کوئی کپڑا سخت ہو، لکڑی سخت ہو، فرش سخت،
اس کو نرم کرنے کے لیے پانی کا استعمال ہے کہ اس سے نرم ہو جائے. جو دلوں کی سختی ہے وہ آنسوؤں سے نرم ہوتی. قساوت قلب، دل کی سختی، آنسوؤں سے نرم کیجیے. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ امام جو بعد کربلا خون کے آنسو رویا ہے. بس میں نے گفتگو تمام کی، اور اب مال مجلس یقیناً سخت ہے اس عالم میں کہ جب آپ سب گھروں پہ مقیم ہیں اور شاید مقید بھی ہیں، شاید احساس کر پائیں کہ قید کسے کہتے ہیں. لیکن ہماری اس قید میں جو اپنے گھروں میں محصور ہیں خالی، ساری نعمتیں موجود ہیں. ایسی قید تھوڑی ہے کہ گھسیٹتے ہوئے غلاموں کی طرح کبھی بازاروں میں لے جایا جائے، کبھی درباروں میں لے جایا جائے، کبھی کسی زندان میں ڈال دیا جائے، کبھی کسی زندان. عجیب ہے، عجیب ہے. مجھے حیف ہوتا ہے ان لوگوں پہ جو کہتے ہیں کہ کیوں رو رہے ہو، اب تک کیوں رو رہے ہو. ابھی گزشتہ دنوں میں کسی ایک پروگرام میں تھا، سوال ہوا کہ ٹھیک ہے غم منا لیا گیا، لیکن اب تک کیوں منایا جا رہا ہے؟ عزیزوں، خدا کی قسم سید سجاد کے غم کا کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا، کہ ناٹ امیجن. یقین کر، امیجنیبل نہیں ہے. کون تصور کر سکتا ہے کہ ایسی عظیم شخصیت، ایسا خاندان کہ جس کی عصمت کی مثالیں دی جائیں، جن کے حجابوں کی، جن کے پردوں کی، جن کی باپردہ خواتین کی مثالیں دی جائیں کہ کبھی ان کو لوگوں نے نہیں دیکھا، کبھی باہر والوں نے ان کی آوازیں نہیں سنی، ان خواتین کو ملائے عام میں لے آئے. اور نہ صرف یہ، بلکہ ان خواتین کو ایک رسی سے باندھ کے چھوٹے بڑے سب کے گلے بندھے ہوں، اونٹوں اور اس کاروان کی مہار ایک شخص کے کندھے پہ رکھ دی جائے، اور پھر اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، خود اس کے بدن پہ جو کچھ موجود ہے وہ ہے، اور اس کیفیت میں پھر وہ سجدہ کرتے ہوئے یہ کہتا نظر آئے، پروردگارا میں نے تیری ویسے عبادت نہیں کی جیسے کرنی چاہیے. اے خداوندہ میں تیری کس کس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے عطا کی. اللہ کیسے سید الساجدین کے مقام پہ پہنچا جاتا ہے، یہ دیکھیے کس قدر سخت ہے. ماں بہنیں بے ردا ملائے عام میں ہوں، اور ہر طرف سے شام میں اب تک ورود ہو رہا ہے نا، جس وقت شام میں وارد ہوئے، کیفیت یہ ہے. شام والوں کو بتایا گیا ہے کہ باغی آ رہے. شام والوں نے علی کو اس طرح نہیں دیکھا. یہ بتایا جا رہا ہے کہ شام کے حاکموں کے اجداد کو قتل کرنے والوں کے بچے آ رہے ہیں، اب ان سے بدلہ لیا جا رہا ہے. بدر و احد کے قاتلوں کی نسلوں سے ہم نے بدلہ لیا ہے. اللہ اکبر. سید سجاد کے درد کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ صرف ایک جوان بیٹے کے لیے کیا یہ درد کم ہے کہ باپ کا جنازہ پڑا ہو اور بیٹے کو اجازت نہ ہو کہ وہ جا کے دفن کرے؟ اس حالت میں ان دنوں میں بہت سارے اعزاء احباب رابطہ کرتے رہے کہ ہمارے والد کا انتقال ہو گیا، ہماری والدہ کا انتقال ہو گیا، ہمارے بہن بھائی کا انتقال ہو گیا، ہمارے ماموں نانا دادا رشتہ داروں کا ہم جا نہیں پائے. عزیزو سید سجاد وہاں موجود ہیں. اللہ
سید سجاد موجود ہے جس وقت بنی اسد کے لوگ جنازے دفنا رہے تھے اور بالاعجاز سید سجاد پہنچے ہیں. امام نے وہاں پہنچ کے بتانا شروع کیا یہ اس کا لاشا ہے، یہ اس کا لاشا ہے، اس کو ایسے دفنا. اور جب سید الشہداء کے لاشے پہ پہنچے کہ اس لاشے کو علیحدہ دفنانا، اس کے سرہانے اس لاشے کو دفنانا جو بہت جوان و حسین لاشا ہے، جس کے سینے پہ برچھی کا پھل دکھ رہا ہے، اور یہ جو ایک معصوم چھوٹا سا بچہ ہے اس کو اس کے سینے پہ رکھ دو. لوگوں نے پوچھا کہ تم کون ہو جسے اتنی تفصیل بیان کر رہے ہو، جسے ان سب کا علم ہے؟ سید سجاد فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے سینے پہ اس بچے شیر خوار کو لٹایا جا رہا ہے، اور یہ میرا بھائی علی اصغر ہے، اور یہ سرانے میرا بھائی علی اکبر ہے. اور جب قبر تیار ہوئی وقد قتل الحسین عطشان، اللہ کہ حسین کو پیاسا شہید کر دیا گیا. تعجب ہے، امت مسلمہ کے لوگ سوال کرتے ہیں کیسے گریہ کیا اتنا زیادہ؟ امام سجاد ایک منظر تصور کر لیجئے دربار کا کافی ہے درد سجاد کو کسی حد تک اس لہجے کے درد سجاد کو سمجھنے کے لیے، درد امام زین العابدین کو دیکھنے کے لیے. دربار میں موجود ہیں، ماں بہنیں ساتھ ہیں، سروں پہ ردائے دئی ہے، اور ایک سامنے عیاشوں کی محفل جبی ہے جو کبھی نام لے کے کسی بہن کو پکارتے ہیں، جو کبھی نام لے کر کسی پھوپھی کو پکارتے ہیں. سید سجاد اس وقت میں سر کو جھکائے کھڑے ہیں سامنے یزید ملعون کے سامنے. تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، یزید بن ابی سفیان کے سامنے تشت میں سر حسین بن علی بن ابی طالب رکھا. اللہ، اور یہ یزید ملعون ہاتھ میں ایک چھڑی لیے اس سر کے ساتھ بے ادبی کرتا جاتا ہے، کبھی لبوں پہ مارتا ہے، کبھی دندان پہ مارتا ہے. ارے سید سجاد تو وہاں موجود ہے. اس وقت کس طرح دیکھا ہوگا؟ یقیناً مولا نے خود کو پیچھے چھپا لیا ہوگا. جوان بیٹا کیسے یہ منظر دیکھ پائے، کیسے یہ دیکھ پائے کہ تشت میں بابا کا سر موجود ہو اور اس پہ ملعون چھڑی مارتا رہے؟ یہاں تک کہ دربار میں موجود غیروں سے برداشت نہ ہوا. ان میں سے ایک اٹھ کے کہتا ہے اے یزید تو ان لبوں پہ گستاخی کر رہا ہے، میں نے پیغمبر کو انہیں چومتے دیکھا ہے. اللہ اکبر، کیسے سجاد بھلاتے یہ لمحے. یہی وجہ ہے آخری وقت سید سجاد. بس آخری جملے سن لیجئے روایت کے. امام سجاد اپنے اولادوں سے فرما رہے ہیں وصیتیں کرتے کرتے میرے بچوں اب مجھے اس پلنگ سے، اس جگہ سے نیچے زمین پر لٹا دو. بچوں نے فوراً نیچے بستر لگانے کا انتظام شروع کیا. کہ نہیں، کوئی بستر نہیں، کوئی توشک نہیں، کوئی چٹائی، کوئی حسیر، کوئی چادر نہیں، میں خاک پہ لیٹنا چاہتا ہوں. فرزند آگے بڑھا کہ بابا آپ کا بدن بہت کمزور ہے، آپ کے بدن میں اتنی طاقت نہیں ہے، آپ کیسے مٹی پر ایسے لیٹیں گے؟ کہ بیٹا میرا آخری وقت ہے، مجھے دیکھنا ہے، میں یاد کرنا چاہتا ہوں اس لمحے کو جب میرا بابا خاک کربلا پر آخری لحظات اس طرح گزار رہا تھا، اور میں خیمے سے دیکھ رہا تھا کہ جو ملعون سامنے تھے حملہ کر رہے تھے، اور میں خیمے کی در پر موجود اپنے بابا کی بے بسی پہ گریہ کر رہا تھا. یہاں تک کہ آخری وقت میں آنکھیں بند ہوئی، بقیع کا رخ کیا. جنازہ کہتے ہیں ایک عظیم جنازہ ہے جو مدینے میں اٹھا ہے. اس عز و شان کے ساتھ جنازہ اٹھنے کے بعد بقیع کا رخ کیا ہے، بقیع میں دفنایا جا رہا ہے. میں کہوں گا یا سید الساجدین، یہ بقیع اس وقت بھی ویران تھا، آج بھی ویران ہے. روز جمعہ ہے، مولا اپنے وارث کے ظہور میں تعجیل فرمائیں تاکہ ان کے ہمراہ ہم تعمیر بقیع دیکھ سکیں.